السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ہماری گفتگو قربانی سے متعلق چل رہی ہے۔ 12 مسئلے ہو چکے ہیں۔ 13واں مسئلہ یہ ہے کہ تشریق کی وجہ تسمیہ کیا ہے، کیونکہ ان ایام میں کچھ ایام ایسے آتے ہیں جن میں تکبیرات بلند آواز سے کہی جاتی ہیں اور ان ایام کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ تو ایام تشریق کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ مشرک کہا کرتے تھے شبیر تو سفید ہوتا کہ ہم چلیں، یعنی تو روشن ہو جا اور ہم تیری روشنی میں اپنے راستے پر آئے جائیں۔ شبیر ایک پہاڑ کا نام ہے، شبیر کسی شخص کا نام نہیں ہے، شبیر ایک پہاڑ کا نام ہے۔ جب تک سورج طلوع نہیں ہوتا تھا مشرکین مزدلفہ روانہ نہ ہوا کرتے تھے۔ اسلام کی روشنی جب پھیلی تو اسلام کی روشنی پھیلنے پر ان کا یہ قول باطل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ دوسری وجہ تسمیہ بیان یہ کرتے ہیں کہ تشریق نام کی وجہ ہی بتاتے ہیں کہ لوگ قربانی کے گوشت کے ٹکڑے کر دیتے تھے اور انہیں دھوپ میں سکھاتے تھے۔ جو گوشت دھوپ میں سکھایا جاتا ہے اسے تشریق اللحم کہتے ہیں۔ تیسری وجہ تسمیہ بیان یہ کرتے ہیں کہ عید کی نماز اور قربانی کے دن کو تشریق کہا جاتا ہے، اس لیے کہ عید کی نماز اس وقت ادا کی جاتی ہے جب سورج چمک رہا ہوتا ہے، اور مصلی کو بھی اسی لیے مشرق کہتے ہیں کہ وہ سورج کے نکلنے کا انتظار کرتا ہے، اسی لیے یوم عید کو تشریق کہا گیا ہے۔ پھر جو دن اس دن کے تابع ہیں ان کو بھی یہی نام دیا گیا ہے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہے اس کے اندر کہ ہر نماز کے بعد تکبیرات کہنا ہے۔ تشریق کی تکبیرات 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے لے کر 5ویں دن کی نماز عصر تک ہے۔ اس میں 4 چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ نمبر 1، ان تکبیروں کا حکم کیا ہے۔ نمبر 2، کتنی مرتبہ پڑھیں اور کیا پڑھیں۔ نمبر 3، تکبیرات کے شرائط۔ نمبر 4، تکبیرات کا وقت، یعنی وقت کیا ہے۔ تکبیرات کا حکم تو یہ ہے کہ یہ واجب ہے۔ ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بار اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں۔ شرائط یہ ہے کہ مقیم ہوں، وہ شہر میں ہوں، اور فرض نماز جماعت مستحبہ سے پڑھے، آزاد ہونا، بادشاہ کا ہونا۔ امام ابو حنیفہ کے صحیح قول کے مطابق شرط نہیں ہے۔ تکبیرات کی ابتدا 9 تاریخ ذی الحجہ یعنی عرفے کے روز فجر کی نماز کے بعد سے ہوتی ہے، اور ان کا اختتام صاحبین کے قول کے مطابق ایام تشریق کے آخری دن یعنی 13ویں ذی الحجہ کو عصر کی نماز کے بعد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صاحبین کے قول کے مطابق جن فرض نمازوں کے بعد تکبیر تشریق کہی جائے گی وہ کل ملا کر 23 نمازیں ہوئیں، اور فتویٰ اور عمل سب زمانوں میں صاحبین کے قول پر ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد فوراً تکبیرات تشریق ادا کرنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر کلام کیا یا جان بوجھ کر وضو توڑ ڈالا تو تکبیرات تشریق ختم ہو جائے گی، ساقط ہو جائے گی۔ تکبیر تشریق کی ابتدا کیا ہے؟ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے لاڈلے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ذبح کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ان کا فدیہ یعنی بدل لے کر پہنچے، اور انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں جلدی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہ کر ڈالیں۔ چنانچہ اس وقت ان کی زبان پر یہ کلمات آئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت جبرائیل کو دیکھا تو بول پڑے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فدیہ آنے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہی کلمات منقول ہیں۔ ان تکبیرات کا کہنا ہر فرض نماز کے بعد ہر شخص صبح جو نماز پڑھ رہا ہے سلام پھیرنے کے بعد فوراً یہ تکبیرات کہی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔